اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعرات کا دن ہے، رات 10:30 بج رہے ہیں اور اس وقت ہم جدہ سے مدینہ منورہ کے لیے انشاءاللہ نکل رہے ہیں، اور اس وقت بس میں بیٹھ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ہم انشاءاللہ جدہ سے نکل رہے ہیں۔ اور راستے میں اب ہم نے ایک جگہ اسٹے کیا ہے، اور یہ ایک محطہ ہے، یعنی کہ اسٹیشن ہے، پیٹرول اسٹیشن ہے، جس کے اوپر ایک سپر مارکیٹ بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مطعم ہے، ریسٹورنٹ ہیں، مسجد ہے اور باتھ روم ہیں، اور کچھ چائے کے ہوٹل ہیں۔ یہ اس وقت ہم ایک ہوٹل میں رکے ہیں جہاں پہ ہم رات کو سحری کریں گے۔ یہ اس کے کچن کا منظر ہے جہاں پہ کوکنگ ہو رہی ہے، جس میں آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کھجور کی دکانیں اور کافی ساری اور بھی دکانیں ہیں، اس میں جوس کی دکانیں بھی ہیں، اس کے علاوہ کچھ گفٹ آئٹمز کی دکانیں بھی ہیں۔ یہ صاحب کھجوریں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بک رہی ہیں، اور میں اس وقت انتظار کر رہا ہوں کھانے کے لیے۔ کھانے کا آرڈر دیا ہوا ہے، اور یہاں پہ کوئی روایتی کھانا ملے گا۔ یہ ایک یمنی ہوٹل ہے جہاں پہ آپ کو روز بخاری اور فہم اور یہ چیزیں ملیں گی۔ دیکھیں یہ کھانا آ گیا ہے، جس کو یہاں پہ فہم کہتے ہیں۔ کوئلوں کے اوپر یہ چکن بنائی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ چاول ہیں، اور بھی ہمارے ساتھ اور بھی دوست اور بھی لوگ کھا رہے ہیں جو کہ اس بس میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ انڈونیشین ایک دوست ہیں، اور یہ وہ مارکیٹ ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا۔ کافی بڑا پیٹرول پمپ ہے، کافی ایکڑز پہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ بیسیکلی پیٹرول اسٹیشن ہے جہاں سے آپ پیٹرول گاڑی میں بس میں ڈلوا سکتے ہیں، اور اس وقت تقریباً کوئی 40-50 کے قریب بسیں یہاں پہ رکی ہوئی ہیں، اور بہت رش ہے۔ یہ ہماری بس تھی جس میں ہم سفر کر کے ابھی جدہ سے تقریباً آدھا رستہ طے کر کے آ گئے ہیں، اور اس وقت مدینہ میں کافی ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ جی ہاں، کل ٹھیک ٹھاک بارش ہوئی ہے، پورا دن مدینہ میں بارش ہوتی رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں، اور بہت کھلی جگہ ہے، ہائی وے ہے، تو بہت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ یہ ایک دفعہ آپ پھر دیکھ لیں، کافی بڑا ہے اور کافی آگے تک یہ پھیلا ہوا ہے۔ کافی بڑی جگہ پہ انہوں نے یہ مارکیٹ بنائی ہے، اور یہ پیچھے ہماری دلہ ٹرانسپورٹ کی بس کھڑی ہے جس میں ہم سفر کر کے آئے ہیں۔ اور مارکیٹ میں جا رہا ہوں، مارکیٹ سے کچھ چیزیں خریدنی، کچھ پانی اور دہی وغیرہ، کیونکہ اب ہم نے چاول تو کھا لیے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے چاول اور کھانے کے بعد پھر پیاس زیادہ لگتی ہے، تو لہٰذا پانی جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اب میں اس سپر مارکیٹ میں داخل ہو رہا ہوں، جس میں آپ کو رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی بڑی مارکیٹ ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ جب میں آپ کو دکھاتا ہوں تو لیفٹ سائڈ پہ وہ ریسٹورنٹ ہے جہاں سے ہم نے ابھی کھانا کھایا ہے۔ یہ سپر مارکیٹ ہے جس میں سے میں نے کچھ چیزیں خریدنی ہیں، اور یہ لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف جو ہے وہ کارنر کے اوپر وہ ریسٹورنٹ ہے جہاں سے اب ہم کھانا کھا کے نکلیں۔ یہ کچھ شیلفس ہیں جہاں پہ کچھ سامان پڑا ہوا ہے، کیتلیاں اور دوسرے سامان جو سفر کا سامان ہے، ضرورت کی چیزیں لوگ یہاں سے خریدتے ہیں اور راستے کے لیے۔ بس میں نے بھی یہاں سے کچھ زیادہ خریداری نہیں کی، کچھ پانی اور کچھ لسی وغیرہ۔ لسی کو یہاں پہ عربی میں لبن کہتے ہیں۔ تو جب آپ سعودی عرب آئیں مکہ اور مدینہ میں، تو اسپیشلی تو آپ کچھ الفاظ جو ہے وہ عربی کے ضرور سیکھ کے آئیں، جیسے دہی کو زبادی کہتے ہیں، اور جوس کو عصیر بولتے ہیں، پانی کو مویا بولتے ہیں، لسی کو لبن بولتے ہیں۔ تو بس یہاں سے چند چیزیں خرید کے دوبارہ انشاءاللہ بس میں اپنے بیٹھیں گے، اور دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اور کافی بڑی مارکیٹ ہے، اور کافی اچھی صاف ستھری مارکیٹ ہے، اور شاید ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کا افتتاح ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ماربل اور یہ ساری چیزیں کافی چمک رہی ہیں۔ جی، سامان لے کے میں باہر آ گیا ہوں، اور اب اپنی بس کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور یہ دیکھیں اب ہم تقریباً مدینہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ مدینہ شہر کا آغاز ہے، یہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں بس اب ہم تھوڑی دیر میں جو ہے مدینہ شہر میں بس داخل ہونے والے ہیں۔ اور دائیں طرف اور بائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بلڈنگیں اور شہر کی رونقیں جو ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تقریباً اس وقت 4:30 بجنے کے قریب ہیں، اور ابھی ہم حرم میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ابھی بھی ہمارا تھوڑا سا سفر باقی ہے۔ اور بس ڈرائیور نے پوچھا تھا کہ قباء مسجد میں چلیں یا حرم میں چلیں، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، سیدھا آپ حرم میں چلیں۔ تو بس اب ہم حرم شریف سے صرف چند سو میٹر کے فاصلے پہ آ گئے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ بائیں طرف مسجد نبوی کے مینار نظر آئیں گے۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، تو بس اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر ہے اور تھوڑا رش بھی ہے،
کیونکہ بہت سارے لوگ گاڑیاں میں اپنی پرائیویٹ کاروں میں آ رہے ہیں، اور حرم شریف سے قریب یہ کچھ سرکاری عمارات ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے مسجد نبوی کے مینار نظر آ رہے ہیں بائیں طرف آپ کے، تھوڑا سا دور ہے اور شیشہ بس کا اتنا صاف نہیں ہے، لہذا آپ کو شاید صاف نہ نظر آ رہا ہو، لیکن انشاءاللہ بس اب چند ہی منٹوں میں اب مسجد نبوی میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، بس سے نکل کے اب ہم مسجد نبوی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس وقت فجر کی نماز شروع ہو چکی ہے اور ہمیں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، اور بہرحال کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جلد سے جلد جو ہے وہ مسجد نبوی میں داخل ہو جائیں۔ اب ہم نے اپنی نماز خود ادا کر لی ہے یہاں پہ، کیونکہ نماز ہو چکی تھی، ہمیں وضو کرنے میں بھی ٹائم لگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اب لوگ جو ہے وہ مسجد سے جانا شروع ہو گئے ہیں، کچھ لوگ یہیں رکیں گے اور کچھ لوگ ذکر اذکار میں مشغول ہو جائیں گے، کچھ تلاوت کلام پاک کریں گے، اور ہمیں تھوڑی سی تاخیر ہوئی، اور بہرحال اب ہم نے اپنی نماز اور فجر کی نماز کے جو ذکر اذکار ہوتے ہیں وہ کر لیے، اور اب ہم مسجد نبوی میں اندر جا رہے ہیں تاکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دے سکیں اور سلام عرض کر سکیں۔ اور مسجد نبوی سے اس وقت کافی بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، تقریباً لاکھوں کے قریب لوگ تھے جو کہ مسجد نبوی میں صبح فجر کی نماز کے لیے آئے ہوئے تھے، اور مسجد نبوی کے اندر سے جو ہے وہ جانا پاسبل نہیں تھا، لیکن کوشش ہم نے کی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت مسجد نبوی میں ہوں، اور مسجد نبوی کے اندر کے مناظر اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں سے ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح روضہ رسول پہ اندر سے چلے جائیں تاکہ رستہ جو ہے ہمیں شارٹ کٹ پڑ جائے، لیکن کیونکہ صبح آپ کو معلوم ہے کہ ریاض الجنہ میں خواتین کا ٹائم ہوتا ہے، لہٰذا بہت ساری جگہ بہت سارے رستے بند کر دیے جاتے ہیں، تو کوشش تو یہی تھی کہ ہم مسجد نبوی کے اندر سے داخل ہو جائیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچ جائیں، لیکن ممکن نہیں ہو سکا، لہٰذا اب ہم دوبارہ مسجد نبوی سے باہر نکلیں گے اور مسجد کے پورے چاروں طرف سے گھوم کے دوسری طرف جائیں گے جہاں پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہاں پہ حاضری دینے کی کوشش کریں گے۔ اور کیونکہ اس وقت فجر کی نماز کے بعد ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ صبح صبح حاضری دے سکیں۔ اب ہم مسجد نبوی سے باہر آئیں اور پوری مسجد نبوی جو ہے وہ گھوم کے دوسری سائڈ سے جا کے اب ہم جو ہے وہ باب السلام کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ یہ دیکھیں اب ہم یہاں پہ آ گئے، یہاں تک پہنچنے میں بھی ہمیں کافی ٹائم لگا، اس لیے کہ رش تھا، لہٰذا وہ تقریباً 500 ہزار لوگ کر کے مسجد میں داخل کر رہے تھے، تو تقریباً ہمیں آدھا گھنٹہ لگ چکا ہے ابھی تک، لیکن ابھی ہم جو ہے وہ بالکل باب السلام کے سامنے آ چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس جگہ جانے کی ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہوتی ہے، اور میری دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان کو انشاءاللہ اسی سال مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ شریف کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہاں سے روضہ رسول تقریباً کوئی 150-200 میٹر ہوگا جب ہم مسجد میں داخل ہوں گے، لیکن یہاں سے وہاں پہنچنے میں بھی تقریباً مجھے کوئی 20 سے 25 منٹ لگے، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رش بہت ہے۔ اور یہ باب السلام جو ہے وہ مسجد نبوی کا وہ دروازہ ہے جہاں سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ہم داخل ہوتے ہیں، اور آپ دیواروں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ترکی کے زمانے کی جو ہے وہ نقش و نگاری ہے، جب یہاں پہ ترکوں کی حکومت تھی، اور انہوں نے اس جگہ کی بہت خوبصورت جو ہے وہ انتظامات سنبھالے ہوئے تھے، اور نقش و نگاری اور ٹائل ورک، اور آگے بھی اندر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی خوبصورت کام کیا گیا ہے، اور سعودی حکومت نے اس حصے کو جو ہے ویسے ہی محفوظ رکھا ہے، اس میں اضافہ کیا ہے، لیکن اس چیز کو انہوں نے اس چیز کو ختم نہیں کیا، اور اسی چیز کو وہ کنٹینیو کر رہے ہیں، یہی خطاطی اور یہی ٹائل ورک۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں میں ابھی بھی دروازے کے باہر ہی ہوں، کیونکہ رش بہت ہے اور لوگ بہت زیادہ ہیں، اور یہ بہت ہی آہستہ آہستہ سلو ہم داخل ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو دروازہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے مسجد کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کے ساتھ ہی ایک اور چھوٹا سا دروازہ ہے رائٹ سائڈ پہ بنا ہوا ہے، جس کے بارے میں یہ سنا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں نے سنا ہے، بتایا ہے مجھے کہ یہاں پہ جو دروازہ ہے چھوٹا سا ایک کمرہ ہے، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا رائٹ سائڈ پہ، تو واللہ علم، لیکن یہ کہ کافی لوگوں نے اس بات کی جو ہے وہ
کنفرم کیا ہے کہ حضرت فاطمہ یہاں پہ رہائش پذیر تھیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کی طرف روضہ رسول کی طرف رواں دواں ہیں، اور اس وقت بھی یہ یہاں سے وہاں تک کچھ نہیں تو ہزاروں کے قریب لوگ ہیں جو کہ اس وقت درود پاک پڑھتے ہوئے اور دعائیں مانگتے ہوئے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزریں گے انشاءاللہ۔ اور اس وقت دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ یہ جو شیٹ لگا کے بند کر دیا گیا ہے، اس طرف ریاض الجنہ ہے۔ جی ہاں، ریاض الجنہ وہ جگہ ہے جس کو جنت کا ٹکڑا بھی کہتے ہیں، اور جسے قیامت کے دن یہ اس ٹکڑے کو اٹھا کے جنت میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ جس نے اس جگہ نوافل پڑھے ہیں، نماز پڑھی ہے، اس نے سمجھ لیں کہ جنت میں نوافل نماز پڑھی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہاں پہ نماز پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کا موقع مل سکے۔ آج کل سعودی حکومت نے رش کی وجہ سے یہاں پہ ایک ایپ لانچ کی ہوئی ہے جس میں آپ کو اگر نوافل یہاں پڑھنے ہیں تو آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے، اور وہ ٹائم اس ایپ سے ملتا ہے۔ اور رمضان میں آج کل کافی بہت زیادہ رش ہے۔ شاید ابھی ایک اخبار میں نے پڑھا کہ رمضان میں پہلے رمضان سے لے کر اب تک تقریباً 1.5 کروڑ افراد جو ہے وہ مدینہ شریف کا وزٹ کر چکے ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو جو ہے وہ ممبر رسول نظر آ رہا ہے، اور ریاض الجنہ کی وہ لوحہ بھی لگا ہوا ہے۔ لوحہ یعنی کہ بورڈ، عربی میں لوحہ بولتے ہیں، اور یہ وہ ممبر ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہو کے امامت فرمایا کرتے تھے۔ اور اب اس جگہ پہ انہوں نے ممبر ایسا بنا دیا ہے جہاں پہ امام صاحب کی جو پیشانی جہاں پہ لگتی ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہوتے تھے تاکہ بے حرمتی نہ ہو۔ تو ماشاءاللہ تبارک اللہ، اور بہت ہی خوبصورت اور روح پرور مناظر ہیں۔ لوگ میں نے آواز میوٹ کر دی تھی، لیکن اس وقت جو ہے نا وہ لوگ درود شریف کا ذکر کر رہے ہیں، درود پاک کا ورد کر رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں اپنی اپنی زبانوں میں۔ اور ماشاءاللہ اس وقت بھی بہت بڑی تعداد ہمارے پاکستانی اور انڈین مسلمان بھائیوں کی ہے، اور کافی بڑی تعداد میں ہر سال جو ہے پاکستان سے اور انڈیا سے بہت سارے مسلمان اس گھر کی سعادت اور زیارت کو سعادت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ویڈیو تھوڑی یہاں پہ لمبی ہو رہی ہے کہ یہاں تقریباً مجھے وہاں تک پہنچنے تک، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچنے تک تقریباً 20-25 منٹ ابھی تک لگ چکے ہیں، اور ابھی بھی میں بالکل عین سامنے نہیں پہنچا ہوں۔ لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیں طرف آپ کو جو ہے وہ جو گرین سے بورڈ نظر آ رہے ہیں ہرے رنگ کے، یہیں پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق جو ہے وہ ان کی قبر انوار ہیں، اور ایک جگہ خالی ہے جہاں پہ انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اور دیکھ سکتے ہیں کہ رش بہت ہے، اور پولیس اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ سیکیورٹی اور یہ ساری چیزوں پہ مامور ہیں، فوج بھی ہے، اس کے علاوہ مسجد نبوی کے اپنا سٹاف بھی ہے۔ اس وقت ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً عین سامنے ہیں۔ درود پاک پڑھ رہا ہوں میں بھی، اور دعائیں بھی کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے سلام عرض کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ یا اللہ پاک جن لوگوں نے بھی سلام کے لیے کہا ہے ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تمام لوگوں نے جس نے بھی جس خواہش کے لیے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سے اور مسجد نبوی میں، تو اللہ پاک ان سب کی خواہشات کو پورا فرمائے۔ اور اس وقت میں بالکل عین سامنے سے گزر رہا ہوں، اور رکنے کا موقع نہیں مل رہا، اس لیے کہ پیچھے سے بھی دھکے پڑ رہے ہیں، اور پولیس والے بھی اور دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ پش کر رہے ہیں کہ آپ تیزی سے یہاں سے نکلیں۔ بہرحال اس وقت بالکل روضہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، اور جہاں پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سعادت کی جگہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہاں حاضری کے لیے بلائے، اور ہر سال بلائے اور بار بار بلائے، آمین آمین۔ اور جس کے دل میں خواہش ہے اللہ پاک اس کی خواہشات کو پورا فرمائے۔ اس وقت ہم جو ہے باہر نکل آئے ہیں وہاں سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری دے کے، اور اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ہم تھوڑا سا ریسٹ کریں گے۔ اس وقت تقریباً 7 سوا 7 بجے ہیں صبح کے،
اور فجر ہوئے ہوئے تقریباً کوئی 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، لیکن 1 سے 1.5 گھنٹہ ہمیں حاضری کے لیے لگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں رش بہت تھا، اور اس وقت ہم طریق سلطانہ ہیں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ ایک پہاڑ ہے، اور یہ وہ پہاڑ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے۔ اور یہ ایک عارضی طور پہ ایک ہاسپٹل قائم کیا گیا یہاں پہ، تاکہ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی خدا نخواستہ کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو یہاں پہ حرم سے قریب ترین جگہ پہ لایا جا سکے۔ اب یہاں پہ پارکنگ بھی دے دی گئی ہے۔ جی ہم بالکل حرم سے نکل رہے ہیں، دوسری طرف ہمارا جو ہوٹل ہے وہ تھوڑا سا باہر ہے، تو بس اب ہم یہاں سے پیدل نکل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم ہوٹل پہنچیں گے، اور 7 سوا 7 بجے تو جمعے کا دن بھی ہے، تو کوشش کریں گے کہ ہم 11:30 12 بجے تک یہاں پہ واپس آ جائیں، 2-2.5 گھنٹے تک ریسٹ کر لیں، تاکہ پھر جمعہ کی نماز باجماعت انشاءاللہ ادا کر سکیں مسجد نبوی میں۔ امید تو یہ ہے کہ آج بھی تقریباً کوئی لاکھوں کے قریب لوگ موجود ہوں گے، اور 10 بجے ہی مسجد نبوی کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں۔ جی اس وقت میں دوبارہ مسجد نبوی میں آ گیا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مسجد نبوی کے اندر میں داخل ہو چکا ہوں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جگہ لے لیں اور بیٹھ جائیں یہاں پہ، تاکہ جو ہے وہ نماز کی ادائیگی ہو جائے۔ اور انشاءاللہ آج جمعے کا دن ہے، اور یہ سمجھ لیں جمعۃ الوداع بھی ہے، اور اگر 30 روزے ہو گئے تو ایک روزہ اور ہو جائے گا جمعے کا، ادروائز آج ہی جمعۃ الوداع ہو جائے گا یہاں پہ۔ اور ابھی ایک لوگ جوگ در جوگ جو ہے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ وہ جلد سے جلد مسجد میں آ جائیں اور اپنی اپنی جگہ سنبھال۔ جمعہ اور عصر کی نماز کی ویڈیو نہیں بنا سکے، رش بہت تھا، لیکن الحمدللہ جمعہ اور عصر کی نماز پڑھ لی، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت افطاری کے مناظر ہیں، اور یہ عصر کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ تقریباً اس وقت 4:30 بج رہے ہیں، اور روزہ جو ہے وہ تقریباً 6:30 بجے کے قریب 6:40 پہ کھلے گا، لیکن یہ کہ ابھی سے جو ہے وہ افطاری کا آغاز کر دیا گیا، افطاری کی تیاری کا، اور سفرے جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں۔ اور کرونا کے بعد سے جو ہے وہ رمضان میں مسجد نبوی میں افطاری کا اہتمام اتنا زیادہ نہیں کیا جاتا، ورنہ پہلے بہت سارے پرائیویٹ لوگ بھی لا کے کھانا اور دوسری چیزیں تقسیم کرتے تھے، جس پہ پابندی ہے، لہٰذا اب یہ سرکاری طور پہ جو ہے یہ رمضان میں افطاری کا بندوبست کیا جاتا ہے، جس میں ایک پیکٹ میں ایک پانی ہے، اور ایک ڈبل روٹی ہے، اور ساتھ میں ایک یہ کروسنٹ ہے، اور کچھ کھجوریں ہوتی ہیں۔ تو اب ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ بہت سارے لوگ اپنا کرتے تھے، اپنا طرف سے بندوبست کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ جو اس کار خیر میں حصہ لیتے تھے، لیکن کرونا کے بعد سے کافی جو ہے چیزوں پہ پابندیاں ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، تو بس اب فی الحال جو ہے وہ اسی طرح وہ کیا جاتا ہے۔ روزہ کھل چکا ہے، اور صفائی ہو رہی ہے، اور یہ سفرے جو اب اٹھائے جا رہے ہیں، اور بس ہم انشاءاللہ مغرب پڑھیں گے، اور مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے، اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے، اور تراویح پڑھ کے پھر 10:30 بجے انشاءاللہ العزیز دوبارہ ہم اپنا سفر کریں گے جدہ سے، مدینہ منورہ سے جدہ کے لیے۔ تو بس ابھی ہم روزہ کھول چکے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دن جو ہے وہ رات میں ڈھل رہا ہے، اور اب ہم اقامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے اقامت ہو تو ہم مغرب کی نماز انشاءاللہ ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے جو ہے فجر اور جمعہ اور عصر اور اب مغرب کی نماز بھی ادا کر لیں گے انشاءاللہ، اور تھوڑی دیر میں ہی عشاء کی نماز بھی ہو جائے گی۔ یہ ٹاپ 10 مارکیٹ ہے، جو کہ کپڑوں کی دکان ہے، اور حرم سے کافی قریب ہے، اور یہیں سے اب ہماری بس چلے گی۔ تو الحمدللہ رب العالمین ہمارے سفر کا یہاں سے اختتام ہوتا ہے۔ اب ہم جدہ کے لیے انشاءاللہ نکل رہے ہیں، اور صبح ہم پہنچ جائیں گے۔